چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا۔ آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی، تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا۔ تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا۔ تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو، اس دن ہم بازار میں ہوں، جب عیدی لینے کا وقت، کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا، حالانکہ بازار شر الاماکن، بری جگہ، سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے، آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا، تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں، تو وہ مجبوری ہے۔ تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ۔ مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ، اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے، اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے۔ تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے۔ تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے، اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب کی۔ عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان تھا، ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آدھی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا، اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے۔ تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا، اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں۔ یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی، گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں، اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزار دی۔ تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے۔ ماہ رمضان اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہماری روحوں میں، ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں ہی کھڑے نظر آئیں۔ اللہ اس مہینے کو ہمارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بنا، ہمارے اندر کی پاکیزگی کا سبب بنا دے۔
ہمارے اندر اجڑنے سے بچ جائیں، ہمارے من صاف ہو جائیں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، اللہ سے قربت کا ذریعہ۔ اس مہینے کی ہر رات بخشش برستی ہے، ہر دن میں نور برستا ہے، اس کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ضامن ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی خاص رحمتوں سے مالا مال ہوں۔ اور لیلۃ الجائزہ جو آنے والی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کے بٹنے کی رات ہوتی ہے۔ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو آخری وقت میں مزدوری ملتی ہے۔ تو گویا لیلۃ الجائزہ کو بازاروں میں نہ گزارنا۔ کچھ لوگ اہتمام سے اپنے کام مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس رات بازار جائیں گے، وہ رونق میلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سارے اوباش، بے حیا اور عیاش مزاج کے لوگ تو وہاں ہجوم میں گھس کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی غلاظت اور کتنی گندگی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ گزرا اور ابھی شیطان کھلے اور سب سے پہلے آ کے اس کو چمٹ گیا اور اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو لیلۃ الجائزہ یہ اللہ سے رحمتیں لینے کی رات ہے، برکتیں وصول کرنے کی رات ہے۔ یہ رات بھی مصلی بچھا کے بیٹھی اور اللہ سے رحمتیں مانگیے اور اس کی کرم نوازیوں کے لیے اس کے حضور سوال کیجیے۔ حضرت بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے۔ تو یہ رزق فراواں اور وسیع، تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا، آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیں۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑھے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔ کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔
اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے، روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خیر، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئتا، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے. یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا. الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے. تو جس نے توفیق دی اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. پھر دوبارہ فرمایا واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں. اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کر. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی. مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر. اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں. اللہ اکبر. شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے. ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ. اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے
اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو. اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرتے، تمہارے درجے بھی بلند فرمائے. بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے. کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا. تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. رحمت رب بہانہ می جوید، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے. تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر. جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے. تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے. تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.